یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسرائیل کامیاب ہوا ہے کہ اس نے حماس اور حزب اللہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا ہے، اور کسی حد تک ان کے آپریشن کو افیکٹ بھی کیا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی جو آئیڈیولوجیکل ڈریون آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ کسی انڈیویجول پہ بیس نہیں کرتی، بلکہ ان کا آلریڈی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انٹیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں، کیونکہ ان کو ہر وقت اپنی ایلیمینیشن کا خطرہ رہتا ہے، اپنے لیڈرز کی ایلیمینیشن کا خطرہ رہتا ہے، اسی وجہ سے یہ تمام آرگنائزیشنز ایٹ اے ٹائم مختلف سکسیسرز کو اپوائنٹ کرتی رہتی ہیں، جو ان کے 4 5 6 10 ڈیپینڈس اپون دی آرگنائزیشن اس میں ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی آرگنائزیشنز ٹیکنالوجی پہ اتنا ریلائی نہیں کرتی۔ جو ویسٹرن انٹرپریٹیشن آف ملٹری سپریورٹی ہے وہ ٹیکنالوجی پہ بیس کرتی ہے، جبکہ اس طرح کی آرگنائزیشنز اس فیکٹر کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی، بلکہ آن دی ادر ہینڈ یہ اپنی آئیڈیالوجی کو، جس مقصد کے لیے یہ لڑ رہے ہیں، اس کو یہ پرائرٹائز کرتی ہے۔ تو ڈسپائٹ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ تمام لیڈرشپ اسیسینیٹ ہو چکی ہے، ایلیمینیٹ ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ان کا جو خطرہ ہے وہ اسرائیل کے لیے کسی بھی حد تک کم نہیں ہوا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سے لے کے اب تک اسرائیل لیبنان میں جو انویٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ ابھی تک وہ بفر زون اپنا کریٹ نہیں کر سکا، اور لیبنیز اسرائیلی بارڈر پہ اس کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی بات ابھی ہم نے دیکھی کہ جو حزب اللہ کے راکٹس ہیں وہ نیتن یاہو کی ریزیڈنس تک گرے ہیں، تو اٹ شوز کہ ڈسپائٹ کے لیڈرشپ ان کی ایلیمینیٹ ہوئی ہے، لیکن جو ان کے آپریشنز ہیں وہ ابھی تک افیکٹولی کام کر رہے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔